کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور شوہر انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ایک مثالی شوہر کیسا ہوتا ہے، ایک مثالی خامد کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کو گھر کی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، یہ ساری باتیں ان واقعات کے اندر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواجی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھیے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ جب آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ شادی شدہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو کہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے، کنوارا ہوتا ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے اس لحاظ سے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، کسی دوسرے کی ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں، اب وہ ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہا ہے اور اللہ کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بڑھا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنتیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنتیں ہیں، ان میں سے سواک ہے یعنی مسواک، کہ یہ تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ نکاح جو ہے یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے یہ نکاح والی سنت ادا نہ کی ہو، جس نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اور اسی طرح التعطر یعنی خوشبو لگانا یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ نکاح بھی ان سنتوں میں سے ہے کہ جن کو تمام انبیاء نے اختیار کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ باہر تو آدمی بڑی میٹھی گفتگو کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، گھر میں جاتے ہیں ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، گھر میں جاتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ازواجی زندگی کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے یہ زندگی گزارنی کیسے ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ شیطان کا وار ہے کہ یہ جو سر چکرانا اور سر میں درد ہو جانا اور پارا ہائی ہو جانا اور غصے میں آ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حدیث مبارکہ میں اگلا جملہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سے سب سے بہترین مرد ہوں، بہترین شوہر ہوں، بہترین آدمی ہوں، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، اے میرے بھائی، کہ 4 چیزوں میں جلدی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب بچی نوجوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، بہتر رشتہ آ جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب قرض تمہیں مل جائے، یعنی تمہارے پاس قرض ادا کرنے کی قوت اور طاقت آ جائے تو اس وقت تم قرض ادا کرنے میں بھی جلدی کرو۔ اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت ہو جائے، آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں، جنازے میں جلدی کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ان چیزوں کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج معاشرہ بہرا روی کا شکار ہے کہ ہم اس حکم کو تمام معاملات میں، صرف نکاح کے معاملے میں نہیں، نکاح کے معاملے میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، بہت لیٹ کر دیتے ہیں، شادیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے معیار کو بہت بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اپنے خیالات کے مطابق، اپنے ذہن کی رسا کے مطابق، اپنی ذہنی سوچ کے مطابق ہمارے معیار کے رشتے ملتے نہیں ہیں، ہم اس سے اونچا معیار بنا لیتے ہیں، اس سے اونچا معیار بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ لیٹ سے لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں، پھر ہم روتے پھرتے ہیں، پھر کوئی رشتہ آتا نہیں ہے، پھر جیسا کیسا مل جائے اس پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے، اور رشتے کرتے ہوئے ہم جس خرابی کا شکار ہیں، جس بے راہ روی کا شکار ہیں کہ ہم رشتے کرتے ہوئے جب ساس جاتی ہے بہو لینے کے لیے تو ہم وہاں جا کر ایسی یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ ہم اس کو بیٹی کی طرح رکھیں گے، ہم اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو بڑی سہولتوں کے ساتھ، آرائش کے ساتھ رکھیں گے، اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ لیکن جب وہی بیٹی، وہی بہو بن کے آتی ہے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ رشتہ طے کرتے ہوئے تو ہم بڑے بچھ کر بات کرتے ہیں، بڑے جو ہے نا عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جب رشتہ ہو جاتا ہے، اسی بہو کے اندر جس کو پسند کر کے لائے تھے اسی کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں طرف سے کمیاں بھی ہیں، کجیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ وقت کا امام کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ عالم فاضل کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا دیندار نیکوکار پیر مرشد کیوں نہ ہو، لیکن یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان کی آپس میں، میاں بیوی کی یا گھر والوں کے ساتھ کبھی نہ کبھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ آپس میں برتن جو ہے نا ایک جگہ پہ ہوں تو کھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپس میں نا اتفاقی والی بات ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہر انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے معیار کے مطابق پورا اتروں، آپ میرے ذہن کے معیار کے مطابق پورا اتریں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان اس قابل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خطا کا پتلا بنایا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کجیاں رکھی ہیں، خامیاں رکھی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں ہو سکتا کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا پرفیکٹ آدمی مجھے مل جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر آدمی آپ کے معیار کے مطابق پورا اترے۔ اس لیے انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، تحمل والا مزاج اپنانا پڑتا ہے۔ جب یہ ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی جو ایک اچھے شوہر کے اندر ہونی چاہیے، برداشت والا مادہ ہوگا، تحمل والا مادہ ہوگا، تو پھر یہ جو خرابیاں ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، خیبر کے ایک سردار کی بیٹی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ سردار کی بیٹی ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاندان والی خوبیاں تو رکھی ہوگی۔ ایک شہزادی ہے، شہزادی کے اندر
खूबियाँ होती हैं, खाना अच्छा बना लेती थी और अल्लाह ताला ने हुस्न और जमाल भी अता किया था। दीगर अज़वाज मुतहरात इन पर रश किया करती थी और सौकन होने के नाते बाज़ दफ़ा अनबन भी हो जाती थी। एक दफ़ा अज़वाज मुतहरात में किसी बात पे ऐसी बात हो गई, किसी अज़वाज मुतहरात में से एक ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह दिया कि अरे तू तो यहूदन की बेटी है, यहूदी की बेटी है, यहूदी ख़ानदान से थी। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी परेशान हुई, दिल दुखा उनका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खूबसूरत पैराए में इस मसले को हल किया, ये हम ज़िंदगी सीखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, अज़वाज मुतहरात के साथ उनका रहन सहन कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे सफ़िया, आपने जवाब में ये क्यों ना कह दिया कि मैं तो एक नबी हारून अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ और दूसरे नबी मेरे चचा हैं मूसा अलैहिस्सलाम और तीसरे नबी मेरे शोहर हैं जो कि इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया हैं। तो आपने ये क्यों ना कह दिया। कितना खूबसूरत उस पहलू को बदल कर उसके अंदर जो खूबियाँ थी उसको बयान किया। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी तो उनका दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गई, मामले को हल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को डांट भी नहीं पिलाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बैठे हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि मियाँ बीवी के दरमियान बाज़ दफ़ा ऐसी बातें हो जाती हैं। किसी बात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। झगड़े की सी कैफियत थी एक। इसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत आयशा को जब तकरार करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया कि अबू बकर आ गए हैं तुम्हारे वालिद, हम इनसे अपना फ़ैसला करवा लेते हैं, ये हमारा फ़ैसला कर देंगे, फिर जो इनका फ़ैसला होगा हम कबूल कर लेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सालिस बनाया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि पहले आप बात करेंगे या मैं करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मैं बात करता हूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि फिर सच सच बताना, जैसे हम कहते हैं आम कि फिर सच सच बताना, झूठ ना बोलना। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे आपकी ज़ौजा हो, कोई ये कहे कि सच सच बताना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो पारा हाई होना ही था। आशिक़ सादिक़ थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल सकते हैं, ये तो गवारा भी नहीं कर सकते थे कोई उनको ऐसा कहे, और ये हो भी नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोले। शैतान जो है ना, आम लोगों को तो वर्गलाता है। हज़रत उमर की ये शान है कि जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते को शैतान छोड़ जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अंबिया की शान क्या होगी? अंबिया तो गुनाहों से मासूम होते हैं। अंबिया के दिल में गुनाह का वसवसा ख्याल आ जाना ये भी महाल है, हो ही नहीं सकता। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने एक थप्पड़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मार दिया। अब दूसरे थप्पड़ के लिए आपने हाथ उठाया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को रोकते हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला को बचाना चाहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और फरमाया कि हम अपना फ़ैसला खुद ही कर लेंगे, आप रहने दें। बाद में जब चले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे कि मैंने कैसे आपको बचाया, आपके वालिद से, इस बूढ़े से मैंने आपको कैसे बचाया उनकी मार से। एक दिल लगी वाला जुमला कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमारे लिए इसके अंदर भी सबक है। मशहूर रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चारपाई पर बैठी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमैरा कहकर उनको पुकारा, जिससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी बीवियों को कोई प्यार वाले अंदाज में, मोहब्बत वाले अंदाज में पुकारना चाहिए, ये भी एक सुन्नत है। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में प्याला था, पानी पी रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी उन्होंने पेश किया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ارے حمیرہ، آپ نے کہاں سے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے، کہاں سے اپنے لب لگا کر پانی پیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو گھمایا اور گھما کر جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا تھا وہیں سے اپنا منہ لگا کر، اپنے لب لگا کر، اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا اور محبت کا اظہار کی۔ یہ ہمارے لیے ہے سنتیں، کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی پیش کی ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی سبق نہیں لے لینا چاہیے کہ ہم بیویوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دیں اور گھر کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ ہمارے سروں پر سوار ہو جائیں۔ جیسا کہ آج کل معاشرے کے اندر بعض خواتین کے اندر جو ایک بدزبانی والی عادت پائی جاتی ہے، وہ اتنی منہ پھٹ ہو چکی ہوتی ہیں یا ہو گئی ہوتی ہیں یا پہلے سے ہوتی ہیں، بے قابو ہو گئی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی عزت بچاتا ہے گھر میں آتے ہوئے۔ جیسے ہی آدمی گھر میں داخل ہوا، شوہر گھر کے اندر آیا، اس نے مطالبات شروع کر دیے، میں نے آپ کو فلاں سودا کہا تھا، فلاں لانا تھا، فلاں لانا تھا، آپ لے کے کیوں نہیں آئے؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہوا ہے، تھکا ہارا آیا ہے، سارے دن کے کام کاج سے آیا ہے، گرمی کے اندر اس نے مزدوری کی ہے، دکان پہ رہا ہے، اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو سکون پہنچاتی، اس کو پانی پوچھتی، اس کو روٹی کا پوچھتی، آرام سے سکون سے اس کو بیٹھنے دیتی، پھر یہ مطالبات اپنے ان کے سامنے احسن طریقے سے پیش کرتی۔ تو ایسی بیویوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں، وہ بھی دینداری سیکھیں، وہ بھی شوہر کے حقوق سیکھیں۔ یہ بیچارہ شوہر سارا دن اپنے مالک کی، اپنے باس کی ڈانٹ سنتا ہے اور بازار کے اندر کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، اور وہاں ٹھنڈا پانی یا شربت کا پیالہ، شربت کا گلاس اس وجہ سے نہیں پیتا کہ یہ جو 20 روپے ہیں یہ بھی بچ جائے، میرے بچوں کے کام آ جائیں گے۔ اور صبح دکان پہ ڈیوٹی شروع کرتا ہے، شام تک اپنا پیشاب بھی روک کے رکھتا ہے کہ میں گھر جا کے کروں گا یا مسجد میں جب نماز پڑھنے جاؤں گا وہاں کروں گا۔ یہ بیوی گھر کے اندر سارا دن آرام اور سکون سے بیٹھی ہوئی ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اے سی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر جب وہ شوہر بیچارہ تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ آرام سے بات کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو، بےزتی ہو جائے گی، محلے والے کیا کہیں گے۔ یہ کہتی ہے کہ آج ہی تو میں نے تیری عزت کا جنازہ نکالنا ہے۔ تو یہ ایسی بیویوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، ایسی بیویوں کو بھی سیدھا کرنے کا حق حاصل ہے مرد کو، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بیویوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو بیان فرمائی ہے وہ کافی ہے، اگر اس پہ عمل کر لیں تو۔ آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خواتین کے لیے جنت میں جانا اتنا آسان ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو خوش کر لیں دنیاوی زندگی کے اندر، اس کی اطاعت کریں، اس کی آرام اور سکون کا خیال رکھیں، اس کے حکموں کو بجا لائیں، اور اس کا شوہر راضی ہو، دنیا میں اس حال میں رخصت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ کتنی آسان ہے جنت۔ ایک آدمی کو راضی کر لیں، اس کی خدمت کریں، اس کو خوش کریں تو جنت میں پہنچ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں گھر میں بتانی چاہیے، اور پیار اور محبت سے بتانی چاہیے، احسان جتلاتے ہوئے، تان کرتے ہوئے نہیں بتلانی چاہیے، کسی طریقے سے پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کی جو مثال دی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہترین لطیف اشارہ ہے اس کے اندر۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں اور تشریح کروں، وگرنہ اس پہ بھی 10-15 منٹ چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ لباس جو ہوتا ہے وہ تن اور بدن کے عیب چھپاتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب اچھالنے نہیں چاہیے، چھپانے چاہیے۔
लिबास जो होता है वो बदन के करीब होता है, लिबास से करीब कोई चीज़ नहीं होती। मियाँ और बीवी का रिश्ता भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब है। इसके अंदर तीसरे आदमी को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसके अंदर तीसरे आदमी को मुखिल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर तीसरे आदमी को खलल नहीं देना चाहिए। वो चाहे घर का सरबराह क्यों ना हो, चाहे वो सास क्यों ना हो, चाहे वो ससुर क्यों ना हो, चाहे वो दामाद क्यों ना हो, चाहे वो नंद क्यों ना हो, चाहे वो बहनोई क्यों ना हो, कोई भी हो रिश्तेदार, अगर हम तीसरे आदमी को मियाँ बीवी के आपसी मामलात में, घर का सरबराह है, घर के मामलात उसने हल करने हैं, उसकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर, सास की इज्जत और एहतराम अपनी जगह पर, नंद का एहतराम अपनी जगह पर, वो भी जरूरी है। लेकिन इस चीज की इजाजत नहीं देता इस्लाम कि जिस तरह आदमी लिबास पहनता है, लिबास के अंदर कोई एक मक्खी और मच्छर भी दाखिल हो जाए ना, एक मक्खी और मच्छर, जब तक हमारे लिबास से हम उसको निकालेंगे नहीं, बुनियान से उसको नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं मिलता। पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके पीर मुर्शद आलम रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि मियाँ बीवी का जब भी झगड़ा होता है किसी तीसरे की वजह से होता है, आपसी झगड़ों को वो हल कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। जब भी उनका झगड़ा होता है, जब भी तलाक तक नौबत पहुंचती है, वो किसी तीसरे की वजह से होता है। वो बीवी की माँ हो सकती है, बीवी की सास हो सकती है, शोहर का भाई हो सकता है, शोहर की बहन हो सकती है, कोई भी तीसरा आदमी हो सकता है। इसलिए ये जो कुरान ने मिसाल दी है ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम बीवी का लिबास हो, इसको समझना चाहिए कि लिबास के अंदर किसी तीसरे आदमी को, जैसे लिबास बदन के करीब तर होता है, जो आपस के मामलात हैं, मियाँ और बीवी की अपनी जिंदगी है, इसके अंदर किसी तीसरे को दखल नहीं देना चाहिए और किसी तीसरे की टांग अड़ने भी नहीं देनी चाहिए। घर के जो मामलात हैं, जो तिजारती मामलात हैं, उसके अंदर आप वालिद साहब से मशवरा करें, सास से मशवरा करें, बहन भाइयों से मशवरा करें। लेकिन जब मियाँ बीवी के जो आपस के मामलात हैं, उसके अंदर किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, मियाँ बीवी को खुद बैठ के हल करने चाहिए। तो इस पैगाम को हम समझें और दूसरों को भी बताएं। इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।